بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سن 1095 سے سن 1291 تک ارض فلسطین بالخصوص بیت المقدس پر مسیحی قبضہ بحال کرنے کے لیے یورپ کے مسیحیوں نے کئی جنگیں لڑیں، جنہیں تاریخ میں صلیبی جنگوں کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ جنگیں فلسطین اور شام کی حدود میں صلیب کے نام پر لڑی گئیں۔ صلیبی جنگوں کو یہ سلسلہ طویل عرصہ تک جاری رہا اور اس دوران میں 9 بڑی جنگیں لڑی گئیں، جس میں لاکھوں انسان قتل ہوئے۔ صلیبی جنگیں دراصل مذہبی جنگوں کا ایک سلسلہ تھا، جن کا مقصد ارض مقدسہ کو اسلامی حکمرانی سے آزاد کرانا تھا۔ ناظرین، بات جنگ کی ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ خفیہ تنظیموں یعنی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا ذکر نہ ہو، کیونکہ جنگ کے دوران یہ خفیہ تنظیمیں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اور میری آج کی ویڈیو پہلی صلیبی جنگ کے بعد جنم لینے والی خفیہ تنظیم نائٹ ٹیمپلر کے عروج و زوال پر مشتمل ہے۔ میں ہوں ممتاز نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ فیکٹس اینڈ آئیڈیاز۔ نئے آنے والے معزز ناظرین کو خوش آمدید۔ تو چلیے دوستو، بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، نائٹ ٹیمپلر صلیبی جنگوں کی پیداوار تھے۔ نائٹ ٹیمپلرز کی کہانی سن 1099 میں پہلی صلیبی جنگ کے دوران شروع ہوتی ہے۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں نے یروشلم میں ایک عیسائی حکومت قائم کر دی تو اس مقدس سرزمین میں زیارت کے لیے آنے والے زائرین کا ہجوم لگ گیا۔ اس دوران کئی زائرین کو مسلمانوں کے قبضے والے علاقوں سے گزرتے ہوئے لوٹ مار یا قتل کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ ان حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سن 1118 کے آس پاس فرانسیسی کمانڈر ہیوز ڈے پیانز نے اپنے علاوہ 8 فوجیوں پر مشتمل ایک فوجی دستہ تشکیل دیا اور شاہ یروشلم نے انہیں رہنے کے لیے ایک مخصوص جگہ دی۔ یہ جگہ اس مقام پر تھی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ حضرت سلمان علیہ السلام کے محل کا حصہ ہے، اور یہیں سے انہیں دا پاور نائٹس آف دا کرائسٹ آف دا ٹیمپل آف سلومان کا خطاب ملا، اور بعد میں یہ گروہ نائٹس ٹیمپلر کہلایا۔ ناظرین، ان 9 نہایت غریب نائٹس نے غربت اختیار کرنے، پاک باز رہنے اور اطاعت گزاری کا حلف اٹھایا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے گروہ میں نئے لوگوں کو بھرتی کرنا شروع کر دیا اور نائٹس بن کر خود کو خدا کے لیے وقف کر دیا، جس سے انہیں معاشرے میں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا۔ ان کا نظریہ دنیاوی عیش و عشرت کو چھوڑ کر راہبانہ زندگی گزارنے کا تھا، یعنی وہ اپنی زندگیوں کو خدا کے نام پر وقف کر دینے والے لوگ تھے۔ مگر اب حالات اس نوبت کو پہنچ چکے تھے کہ راہبوں کو بھی جنگ میں حصہ لینے کی ضرورت پڑنے لگی تھی، کیونکہ پہلی صلیبی جنگ کے دوران بھی راہبوں کو لڑنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ صلیبی جنگوں میں صرف سیکولر یا عام لوگوں کو گرجا گھروں کے مفاد کے لیے لڑنے کی اجازت تھی۔ اس صورتحال میں نائٹس ٹیمپلر نے یہ تجویز دی کہ اب خدا کے بندوں کو اس کے نافرمان بندوں سے لڑنے کی اجازت دی جائے، لہذا سرکاری اجازت نامہ حاصل کرنے کے لیے کمانڈر پیانز اس وقت کے پادری کے پاس گیا۔ وہاں اس کے خیالات کو بہت سراہا گیا اور اسے قابل تعریف گردانا گیا۔ سینٹ برنارڈ آف کلیئر واکس، جو کہ اپنے وقتوں میں چرچ کا بااثر آدمی تھا اور یہ 70 نئی خانقاہیں بنانے کا اعزاز بھی رکھتا تھا، اس شخص نے نائٹ ٹیمپلرز کے لیے اصول و ضوابط بنائے۔ ان نائٹس ٹیمپلرز کے لیے ضروری تھا کہ وہ لالچ اور تکبر سے دور رہیں، عاجز اور اصول پسند بنیں، سرگوشی کرنے یا کھلکھلا کر ہنسنے سے گریز کریں، شطرنج اور تاش سے دور رہیں، اور ان سے یہ حلف بھی لیا گیا کہ نہ تو وہ جائیدادیں بنائیں گے اور نہ ہی شادی کریں گے، بلکہ صرف مقدس سرزمین کی حفاظت میں اپنی زندگیاں وقف کر دیں گے۔ ان کو صرف اتنی اجازت تھی کہ وہ مقدس شہر میں ایسے تحفے تحائف اپنے پاس رکھ سکتے تھے جو زائرین نے انہیں اپنی شکر گزاری میں دیے ہوں۔ ناظرین، اس گروہ کے ممبران یورپ میں دوسری تنظیموں سے الگ تھے، تاہم نائٹس ٹیمپلر ایک فرانسیسی ادارہ تھا جس کا ایک فرانسیسی بانی تھا۔ اس کی تاریخ کا ہر سپریم لیڈر یا گرینڈ ماسٹر فرانسیسی نسل سے تعلق رکھتا تھا، جس کی بدولت یورپ میں فرانس کو نائٹس ٹیمپلر کا گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ نائٹس ٹیمپلر کو جلد ہی بڑی کامیابیاں ملنے لگی اور ان کے وسائل چند اشروں میں تیزی سے بڑھنے لگے، اور ان نائٹ ٹیمپلرز نے عیسائی خطوں میں بڑی بڑی جاگیریں بنانا شروع کر دیں، اور انہوں نے اپنی جاگیروں اور کھیتوں میں کام کرنے کے لیے عام لوگ بھرتی کرنا شروع کر دیے، جنہیں لے بردرز کہا جاتا تھا۔ یہ موچی سے لے کر تعمیراتی کام تک سب جانتے تھے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ صرف جاگیریں رکھنے والے جنگجو ہی نائٹس ٹیمپلر کہلاتے، مگر کم مالی حیثیت والے لوگ بھی ان میں شامل ہو سکتے تھے، جنہیں سارجنٹس کہا جاتا تھا، اور انہیں لڑنے کے لیے ایک نیزہ اور ایک تلوار دی جاتی۔ نائٹس ٹیمپلر کو 4 گھوڑے اور 2 ہیلپرز رکھنے کی اجازت تھی۔ ان ہیلپرز کو
اسکوئرز کہا جاتا تھا۔ اس کے برعکس سارجنٹس کو 2 گھوڑے اور 1 اسکوئر رکھنے کی اجازت تھی۔ وقت گزرتا گیا اور مغربی ممالک میں مقدس سرزمین کی حفاظت کا جوش کم ہوتا گیا۔ اسی اثناء میں نائٹس ٹیمپلر آہستہ آہستہ سارجنٹس پر انحصار کرنے لگے اور ان کی تربیت مقدس سرزمین میں کی جاتی۔ ناظرین، نائٹس ٹیمپلر دولت نہ رکھنے اور جائیداد ترک کرنے کا عہد لے کر آئے تھے، مگر حالات کے پلٹی کھانے کے بعد انہیں جنگوں میں حصہ لینے کے لیے جنگجوانہ لباس، گھوڑوں، خوراک اور ہتھیاروں کی بھی ضرورت تھی۔ اس لیے یروشلم میں بڑے بڑے قلعے تعمیر کیے گئے جو کہ عیسائی ریاستوں کی حفاظت کے لیے بھی ضروری تھے۔ ان کی تعمیر، دیکھ بھال اور ان میں سامان کی فراہمی بھی وقت پر ضروری تھی، اور ان ہزاروں جنگجوؤں کے اخراجات اور ان درجنوں قلعوں پر اٹھنے والی رقم بھی بہت زیادہ تھی، اور مغربی ریاستوں کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ اور یوں ان عیسائی ریاستوں کی مدد کے ساتھ نائٹ ٹیمپلر امیر سے امیر تر ہوتے چلے گئے۔ ان کا نیٹ ورک اتنا بااثر تھا کہ یہ عیسائی بادشاہوں اور رئیسوں پر بھی اثر انداز ہونے لگے۔ ان کو مالی معاملات کی لین دین میں بہت اچھا سمجھا جاتا تھا، یہ خیانت نہیں کرتے تھے اور ہتھیار چلانے میں بھی ماہر تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کو رقم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے قابل اعتبار سمجھا جانے لگا، اور اس زمانے میں یہ رقم سونے اور چاندی کی صورت میں ہوا کرتی تھی۔ بعد میں ان کا نیٹ ورک اتنا وسیع اور مضبوط ہو گیا کہ کوئی بھی شخص کسی ایک علاقے میں اپنی رقم ان کے پاس رکھواتا اور کسی دوسرے شہر میں ان کے دوسرے ہیڈ کوارٹر سے رقم نکلوا لیتا، اور یہ رقم نکلوانے کے لیے اسے بس ایک خط کی ضرورت پڑتی جسے لیٹر آف کریڈٹ کہا جاتا تھا۔ ناظرین، یہ دنیا میں اپنی نوعیت کی پہلی سروس تھی جو نائٹ ٹیمپلرز کے علاوہ کسی نے بھی نہیں پیش کی تھی۔ ان کو ملنے والے فنڈز اور اپنی دولت کی وجہ سے نائٹ ٹیمپلر اس قابل ہو گئے تھے کہ وہ کسی بھی ریاست کو بھاری بھرکم قرض دے سکتے تھے، اور یہ بات تاریخ کے پنوں میں لکھی ہوئی ہے کہ ایک وقت میں نائٹ ٹیمپلر نے شاہ فرانس اور شاہ برطانیہ تک کو قرضے دیے تھے۔ اپنی امانت داری کی وجہ سے انہیں ٹیکس اکٹھا کرنے اور مالی مشوروں کے لیے بھی بادشاہوں نے بھرتی کیا، جن میں برطانیہ کے رچرڈ 1 سے لے کر فرانس کے فلپ 6 تک شامل ہیں۔ ناظرین، نائٹ ٹیمپلر شاید اتنی عزت اور دولت حاصل نہ کر سکتے اگر یہ مقدس سرزمین کی حفاظت کا فریضہ سر انجام نہ دیتے۔ انہوں نے عام حالات کے علاوہ مسلمانوں کے خلاف لڑی جانے والی صلیبی جنگوں کے دوران بھی مسلمانوں کا بے دردی سے مقابلہ کیا، اور یہ لڑنے میں نہایت جنگجو اور دلیر تھے۔ ان کے اصول یہ تھے کہ مرتے دم تک مقدس سرزمین کی حفاظت کریں گے، مسلمانوں سے ہر عیسائی کی حفاظت کریں گے، کبھی بھی لڑائی میں پسپائی حاصل نہیں کریں گے، اور اگر یہ کسی مسلمان کو پکڑ لیں تو اس کے بدلے فدیہ بھی قبول نہیں کریں گے۔ اسی طرح کے اصولوں کی وجہ سے نائٹ ٹیمپلرز کو اس وقت کے دوسرے جنگجوؤں کی نسبت زیادہ نمایاں حیثیت حاصل ہو گئی، کیونکہ اس وقت کے دوسرے جنگجو صرف پیسے اور نام کی خاطر لڑتے تھے۔ ناظرین، ایک کتاب میں نائٹس ٹیمپلر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ جنگ میں شیر، گھر میں بھیڑ کی طرح مسکین، میدان میں خونخوار جنگجو اور گرجا گھروں میں عبادت گزار راہب ہوتے ہیں، جبکہ حضرت مسیح کے دشمنوں کے لیے یہ جوشیلے اور غضبناک اور عیسائیوں کے ساتھ نرم دل اور مہربان تھے۔ نائٹس ٹیمپلر انفرادی طور پر لڑنے کی بجائے ہمیشہ مل کر لڑتے تھے، اور ان کے سخت فوجی قوانین تھے۔ اگر کوئی ان کے قوانین کی خلاف ورزی کرتا تو اسے قید یا 1 سال تک سسپینڈ کر دیا جاتا۔ بہت سی ایسی مثالیں ہیں کہ نائٹس ٹیمپلر نے فوجوں کی پیش قدمی کے وقت مخالف فوجوں کو اپنی لڑائی کی شدت سے ہلا کر رکھ دیا، اور اگر کسی صلیبی جنگ کے دوران عیسائی فوجوں کو میدان جنگ سے بھاگنے کی نوبت آتی تو یہ پشت کی طرف سے اس بھاگنے والی فوج کی حفاظت کرتے، یہ محاصرے کی صورت میں دفاع کا کام کرتے اور پریشان حال عیسائیوں کو بچاتے تھے۔ اپنی طاقت کے عروج میں یہ قلعوں کے بہت بڑے سلسلے کو کنٹرول کرتے تھے جو یونان سے لے کر غزہ تک پھیلے ہوئے تھے۔ ناظرین گرامی، نائٹس ٹیمپلر کو سب سے بڑا دھچکا اس وقت لگا جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کو 1187 عیسوی میں آزاد کروایا۔ اس کے نتائج جلد ظاہر نہ ہوئے، مگر لوگوں میں مقدس سرزمین کی خاطر لڑنے کا جذبہ کم ہوتا گیا۔ یروشلم کے ہاتھ سے نکلنے اور اگلی صلیبی جنگوں میں ہار کا مزہ چکھنے کے بعد ان عیسائیوں اور نائٹ ٹیمپلرز کا اپنی فتح پر یقین کم ہو گیا۔ جیسے جیسے عیسائیوں کے زیر قبضہ علاقے ان کے ہاتھوں سے نکلتے گئے، ویسے ویسے مقامی رئیسوں کے وسائل کم ہوتے گئے، اور جلد ہی وسائل اتنے کم پڑ گئے کہ یہ مقدس سرزمین کی حفاظت کے لیے ناکافی ہو گئے۔ مگر باقی بچ جانے والی عیسائی چوکیوں اور علاقوں کی حفاظت کی ذمہ داری انہی نائٹس ٹیمپلر کے کندھوں پر آن پڑی، اور یوں نائٹ ٹیمپلرز مزید طاقتور حیثیت کے مالک بن گئے۔ مگر ایک وقت ایسا آ گیا کہ ان کے تمام وسائل ملا کر بھی اتنے کافی نہ تھے کہ مقدس سرزمین کو دوبارہ چھڑانے پر جو اختیارات آ رہے تھے وہ پورے ہوتے۔ اس کے علاوہ ابھرتی ہوئی سلطنت مملوک بھی شام کے علاقے سے انہیں نکالنے کے لیے پرعزم تھی اور ان کے خلاف بھرپور کارروائیاں کر رہی تھی۔ دوسری طرف فلسطین میں اپنا آخری ٹھکانہ بھی کھو دینے کے بعد نائٹ ٹیمپلرز نے اپنا ہیڈ کوارٹر سپرس کی طرف منتقل کر دیا۔
مگر اب معاشی طور پر ان کی کمر ٹوٹ چکی تھی، اور اسی دوران کنگ فلپ 6 جس کا خزانہ خالی تھا، اس نے نائٹ ٹیمپلرز کی تمام جائیدادوں کو ضبط کرنے کا فیصلہ کیا، اور اپنے اس فیصلے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اس نے ٹیمپلرز پر بہت بڑے الزامات عائد کر دیے، جن میں شیطان کی عبادت، کرپشن، ہم جنس پرستی اور توہین مذہب شامل ہیں۔ 13 اکتوبر 1307 کو جمعہ کی رات بغیر کسی وارننگ کے فرانسیسی افسران نے فرانس میں ٹیمپلرز کے ٹھکانوں پر دھاوا بول دیا اور تمام ٹیمپلرز اور ان کی جائیداد ضبط کر دی۔ اس وقت جو ٹیمپلرز گرفتار ہوئے تھے وہ نائٹ ٹیمپلرز کے لے برادر اور سارجنٹس تھے، کیونکہ بہت سے نائٹ ٹیمپلرز یروشلم میں مسلمانوں کے قبضے کے بعد سپرس چلے گئے تھے۔ کنگ فلپ 6 نے سینئر نائٹس کو پکڑنے کے لیے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا کہہ کر انہیں پیرس میں ایک میٹنگ کے لیے بلایا، اور وہ نائٹ ٹیمپلر جنہیں صرف چند دن پہلے تک کنگ فلپ اپنا دوست، بھائی اور مشیر کی طرح برتاؤ کرتا رہا تھا، اب انہیں گرفتار کر کے ان پر بدترین تشدد کیا گیا، یہاں تک کہ انہوں نے کنگ فلپ کے بیان کردہ جرائم قبول کر لیے۔ اس کے علاوہ کنگ فلپ نے اس وقت کے پوپ سے عام پوچھ گچھ کی اجازت طلب کی۔ اب پوپ بھی کنگ فلپ سے خوفزدہ رہنے لگا تھا، جس نے اپنے سے پہلے بادشاہ کو ٹیمپلرز کی طرح ہی سنگین الزامات لگا کر تخت سے اتارا تھا۔ اس لیے پوپ نے کنگ فلپ کا سامنا کرنے کی بجائے ٹیمپلرز کے مرنے پر خاموشی اختیار کرنے میں فوقیت جانی۔ دوسری طرف وہ ممالک جہاں نائٹ ٹیمپلر پر بدترین تشدد نہیں کیا گیا تھا، مثلا برطانیہ، پرتگال، اسپین، جرمنی اور سپرس وغیرہ، وہاں نائٹ ٹیمپلرز کو بے قصور قرار دیا گیا، مگر فرانس میں جن ٹیمپلرز نے جرائم قبول کیے انہیں تشدد کے بعد جلا دیا گیا۔ نائٹ ٹیمپلرز کی تنظیم کو پوپ نے سن 1312 میں تحلیل کر دیا، اور نائٹ ٹیمپلر کا آخری ماسٹر جیکس ڈی مولے اور اس کے ساتھی کو 18 مارچ سن 1314 کو کنگ فلپ کی موجودگی میں جلا دیا گیا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ نائٹ ٹیمپلر کے آخری گرینڈ ماسٹر جیکس ڈی مولے نے کنگ فلپ اور ان کی آنے والی نسلوں کو بد دعا دی تھی کہ اگلے 1 سال میں کنگ فلپ مر جائے اور اس کی نسل فرانس پر کبھی حکومت نہ کر سکے، اور کچھ ایسا ہی ہوا۔ کنگ فلپ اسی سال مر گیا اور اگلے 14 سال کے اندر کنگ فلپ کی نسل کے تمام وارث چل بسے، اور وہ نسل جس نے 3 صدیوں تک فرانس پر حکومت کی تھی برباد ہو گئی۔ سن 2007 میں وہ قدیم دستاویزات جو کہ گرجا گھروں کے تہخانوں میں تھے، ان کی بنیاد پر ویٹیکن سٹی نے نائٹ ٹیمپلر کو بے قصور قرار دیا۔ کچھ ماہرین خیال کرتے ہیں کہ نائٹ ٹیمپلر 200 سال تک رہے اور مقدس لڑائیاں لڑتے لڑتے یہ حکومتوں کے لیے خطرہ بن چکے تھے، اور یوں مسلمانوں کے لیے بنائی گئی ایک خاص جنگجوانہ اور جوشیلی تنظیم اپنے ہی ہاتھوں بربادی کا شکار ہو گئی۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔